ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کو دل کی تصویر بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تو تب ان کا بھی سہارا اللہ تھا، جو اب تمہارا ہوگا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں میرے پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں۔ میری پریشانی دور فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنا ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں سے اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتا نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ وہ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے اور جھک جاتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر۔ پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔
کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے، خود سے بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے۔ تب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے۔ تم اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت ہے اپنے آنسو کو زبردستی روکنے کی، ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی؟ کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔